السلام علیکم جی، میرا نام کاشف ہے اور آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی ضروری مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ رمضان چونکہ آنے والا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سیکٹیرینزم ہے، جو فرقہ بازی ہے یا جو فرقہ بندی یا گروہ بندی ہے، آج میں آپ لوگوں سے اس موضوع کے اوپر بات کروں گا کہ اس کی وجوہات کون سی ہیں، ان کے کون سے محرکات ہیں اور سیکٹیرینزم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ سیکٹیرینزم کی تاریخ کیا ہے اسلام کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے، اتنا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ جو گروہ تھے، خاص طور پہ جو ہے نا وہ جس کو اب ہم سنی علماء کہتے ہیں یا سنی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو خلافت ہے وہ جو ہے وہ اپنا اس کا حق جو ہے نا وہ کسی کو نہیں ہے، اس کا فیصلہ مسلمان کریں گے، جیسے کہ جو ہے نا وہ جس جو ہے وہ صحابی کو یا جس فرد کو زیادہ ووٹ ملے اسی کو حق ہے حکومت کرنے کا۔ لیکن کچھ گروہ کا اور کچھ لوگوں کا یہ استدلال تھا کہ خلافت کے اوپر حق جو ہے وہ حضرت علی کا ہے۔ وہ اس زمن میں یہ بات کرتے تھے کہ چونکہ جو ہے نا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حضرت علی کو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ اب اسی دن سے جو ہے وہ دو فرقے شروع ہو گئے تھے، ایک سنی اسکول آف تھاٹ اور دوسرا شیعہ اسکول آف تھاٹ۔ اب اس کے بعد تو آگے ان کے آف شوٹ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اہل سنت میں آف شوٹ ہیں، اہل حدیث اور بریلوی، اور اس کے علاوہ اپنا دیوبندی اور سہر وردی اور نقش بندی وغیرہ وغیرہ، اور شیعہ کے اندر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی ہیں۔ تو جب ہم اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سیکٹرینزم یا فرقہ بازی کو ختم کرنے کے لیے دوسری یہ ضروری بات ہے، جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ جو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس ہے، جو دین کا جو قابل جو عمل جو ذرائع ہیں وہ صرف اور صرف دو ہیں، ایک تو جو وہ قرآن ہے اور دوسرا ہے سنت۔ لیکن یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا یہ جو خاص طور کے اوپر جو آزاد فکر رکھتے ہیں ان کا تو یہ خیال ہے۔ یہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں استاذ امین احسن اصلاحی یا استاذ امید الدین فرائی یا جوید احمد غامدی وغیرہ، ان کا یہ خیال ہے کہ دین کا جو انڈیپینڈنٹ جو سورس ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے اور سنت ہے، ایون کہ یہ حدیث کو بھی دین کا انڈیپینڈنٹ سورس یہ نہیں مانتے۔ تو آگے چل کے اب بحث یہاں پہ آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کا جو انڈیپینڈنٹ سورس ہے وہ قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث کو بھی مانیں گے، سنت کو بھی ہم مانیں گے، ہم فقہ کو بھی مانیں گے، اور ہم صحائح ستہ میں جتنی 6 کتابیں ہیں ان کو بھی مانیں گے، ہم قیاس کو بھی مانیں گے۔ اب اس بات کو لے کے جا کے آگے سے جو ہے نا یہ سیکٹیرینزم اور فرقہ بندی یہ شروع ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا تو ایک ایک حدیث کے اوپر کتنے کتنے فرقے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں گے، ایک لمبی بحث ہونی چاہیے اس بات کے اوپر، جو ہے وہ سارے جو ہے نقطہ نظر کے جو علماء ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ جو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس ہے وہ کیا ہے۔ کیا آیا صرف قرآن اور سنت ہے، یا پھر اس میں حدیث بھی شامل ہے، یا فقہ بھی ہے، یا چاروں امام بھی شامل ہے، ان کی رائے کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اگر آپ نے تاریخ حدیث کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حدیث کی ساری کتابیں جو ہے وہ 200 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، ایون کہ یہ جو ہم نے صحائح ستہ کے اندر کتابیں 6 شامل کی ہیں اس سے پہلے بھی امام مالک نے موطا لکھی ہے، لیکن ہم اس کو وہ درجہ نہیں دیتے جو صحائح ستہ میں شامل کتابوں کو دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ہر ایک امام کو یا بڑی پرسنالٹی کو ان کو جو ہے نا خود فرقہ بندی میں دھکیل دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی سنی عالم سے کہ جناب جو ہے امام باقر صادق یا امام جعفر صادق یہ بھی اچھے امام تھے اور انہوں نے بھی اچھا کام کیا، یا انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ نے شاگردی اختیار کی اور حدیث کا علم تو امام جعفر صادق اور امام باقر سے سیکھا، لیکن اور آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق کی دلچسپی سائنس کے ساتھ بھی تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے علماء کو اور جتنے اس طرح کی بڑی شخصیات تھی ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر بھی ہم نے بڑی اچھے طریقے سے ان کے اوپر فرقہ بندی کا لیبل لگایا اور ان کو ایک سائڈ پہ ہم نے ہٹا دیا۔
اب جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ دین کا صرف اور صرف انڈیپینڈنٹ سورس صرف قرآن ہے اور سنت ہے، یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے جو لیفٹ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جو حدیث ہے ہم اس کو سنت اور قرآن کے کنٹیکسٹ میں سمجھیں گے، لیکن جو رائٹ ونگ کے علماء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اسی کی جو ہے نا مزید ایکسپلینیشن ہے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، لیکن اگر ہم سیکٹیرینزم اور فرقہ بندی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں واقع میں، تو پھر ایک ہی بات ہے کہ ہم جب اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ سوائے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی بھی دین کا انڈیپینڈنٹ سورس نہیں، ہاں باقی جتنے بھی امام ہیں وہ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور حدیث اور قیاس یہ سارا دین کے معاملات سمجھنے کے لیے تو ضروری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم کوئی ایک انتہا کے اوپر جا کے کوئی رائے نہیں ہم قائم کر سکتے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ سیکٹیرینزم اور فرقہ بندی کی جو وہ ہے وہ بنیاد بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کبھی غور کریں، مثال کے طور پہ میں سنی گرانے میں پیدا ہو گیا، آپ اہل تشیع میں پیدا ہو گئے، یا پھر اگر اسلام کے علاوہ بات کہیں آپ یہودیوں کے ہاں پیدا ہو گئے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گئے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس گروہ کے اندر جس مذہب کے اندر ہم پیدا ہو گئے وہی حق کے اوپر ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ دین کا انڈیپینڈنٹ سورس صرف قرآن اور سنت ہے، تو اس کے بعد ہم کسی قسم کی فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے، ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ لڑائی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا بات ہے ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ رویہ سب سے پہلے ہمیں یہ تبدیل کرنا پڑے گا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حقیقت کو آخری درجے میں پا لیا ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو لیبلائز کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل جو ہے وہ حدیث ہوں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ میں اعلان کر رہا ہوتا ہوں کہ میری تحقیق حق کے آخری درجے میں مکمل ہو گئی ہے، اب میں نے کسی اور انسان کی بات نہیں سننی۔ تو یہ تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں جو ہے نا حقیقت کو آخری درجے میں پا لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجھے اس معیار کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، میں یہ سوچوں گا کہ میں نے ایک چیز کو اپنے جو دین کے سورس تھے ان سے سمجھنے کی کوشش کی، اور عین ممکن ہے میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہو، اور دوسرے کی رائے میں بھی کچھ جو ہے وہ سچ ثابت ہو سکتی ہے بات۔ تو اس بنیاد کے اوپر جب اس سطح کے اوپر ہم کھڑے ہوں گے تو پھر یہ جو ایکسٹریمزم اور فرقہ بندی اور اس طرح کی چیزیں ختم ہوں گی۔ اور آگے رمضان آنے والا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے میں فلاسفی کے اوپر ایک سیریز کر رہا ہوں، میں فلاسفی کا طالب علم ہوں۔ تو اسلام کے اندر جتنے بھی یہ فلاسفر ہوئے ہیں جیسے کہ الکندی، الرازی، ابن سینا اور مولانا رومی، امام غزالی وغیرہ، انہی کو ہم رمضان میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ان کی فلاسفی کیا تھی اور ان کا اسلام کی تاریخ کے اوپر کیا اثر ہوا۔ تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں یہ کافی قابل غور قسم کی باتیں، اگر آپ کو یہ بری لگی ہوں تو پھر بھی بہرحال آپ اپنی رائے دیں، اور اچھی لگی ہوں تو تب بھی آپ اپنی رائے دیں۔